جب آپ واپس آ رہے تھے، لوٹ رہے تھے، راستے میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ بیما امیرتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا؟ کیا چیز اور کیا تحفہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، ذرا مجھے بھی بتلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بخمسین صلاۃ کل یوم، اللہ نے دن رات میں میری امت کے اوپر 50 نماز فرض کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف لامتک، اے اللہ کے نبی لوٹ جائیے اور اللہ سے تخفیف کا سوال کیجئے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وقال من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، او کما قال علیہ السلام۔ معزز و مکرم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم کی مختصر آیت 18ویں پارے کی ابتدائی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اور نبی کریم علیہ السلام کی مختصر حدیث بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ان دونوں کی روشنی میں صحیح و سچی بات کہنے کی اور مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق و رحمت فرمائے۔ اس جہان فانی کا محور اور مرکزی نقطہ انسان ہے۔ انسان چند اعضاء کا نام نہیں بلکہ چند صفات کا نام ہے، اور وہ صفات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اندر پیدا کرنے کے لیے عرصہ دراز مشقت اٹھائی۔ اور انسان کی اصلاح دل کی اصلاح سے وابستہ ہے۔ اگر دل درست ہو جائے تو انسان کا پورا جسم درست ہو جائے گا، اور اگر انسان کے دل کے اندر ذرہ برابر کمی اور کوتاہی پیدا ہو جائے تو گویا کہ اس کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، وہ لوتھڑا دل ہے، وہ دل ہے، اور اس دل کی صفائی رکھو۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اس دل کی صفائی کے لیے احوال آخرت کا مراقبہ کرنا، ذکر اللہ کی کثرت کرنا، صالحین اور بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا لازم و ضروری ہے۔ اور انسان سب سے زیادہ اگر کسی وقت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے تو نماز ہے، جو دین کا سب سے اہم اور عظیم الشان رکن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کی وصیت اور نصیحت فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، پہلی چیز نماز کی پابندی کرنا، اور دوسری بات یتیموں، مسکینوں اور غلاموں کی دیکھ بھال کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ 2 نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو وصیت فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے اتنی محبت تھی اور نماز سے اتنی محبت تھی کہ اللہ نے نماز جیسا عظیم تحفہ اپنے پاس بلا کر عطا فرمایا۔ جتنے بھی احکام ہیں، روزے کا حکم دنیا میں نازل ہوا، حج کی فرضیت دنیا میں نازل ہوئی، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے متعلق دنیا میں احکام نازل ہوئے، لیکن جب باری آئی نماز کی اور نمبر آیا نماز کا، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ عطا فرمایا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں نماز کے علاوہ شریعت کے سارے احکام دنیا میں نازل ہوئے، اور نماز کی جب باری آئی اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ عطا فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے،
اللہ کے پاس آپ پہنچتے ہیں۔ جب آپ کا وہاں سے آنے کا وقت ہوا تو اللہ نے اپنے چہیتے لاڈلے پیغمبر کو 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اور دوسرا تحفہ شرک کے علاوہ ہر گناہ سے مغفرت کا تحفہ اللہ نے دیا، اور تیسرا تحفہ نماز کا تحفہ اللہ نے اپنے چہیتے لاڈلے پیغمبر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا۔ جب آپ واپس آ رہے تھے، لوٹ رہے تھے، راستے میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے یا رسول اللہ بیما امیرتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا؟ کیا چیز اور کیا تحفہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، ذرا مجھے بھی بتلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، اللہ نے دن رات میں میری امت کے اوپر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف لامتک، اے اللہ کے نبی لوٹ جائیے اور اللہ سے تخفیف کا سوال کیجئے، اس لیے کہ انی عالجت اشد المعالجہ، میں نے بنی اسرائیل کو بڑی اچھی طریقے سے آزمایا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے بڑی لمبی عمریں دی تھی، لیکن وہ بھی صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت نہیں کر پائے۔ اللہ نے آپ کی امت کو 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں، جائیے آپ لوٹ جائیے اور اللہ سے تخفیف کا سوال کیجئے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی درخواست پر نماز کی کمی کر دے اور نماز کے اندر تخفیف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹتے ہیں اللہ کے دربار میں، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور تخفیف کا سوال کیا کہ اللہ نمازوں کو کم فرما دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی درخواست پر آپ پہنچے، اللہ نے 50 میں سے 40 نمازیں کر دی۔ پھر بعد میں ملاقات ہوئی کہ یا رسول اللہ کتنی نمازیں رہ گئیں؟ فرمایا اے موسیٰ اب میری امت پر 40 نمازیں اللہ نے فرض کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پھر فرمانے لگے کہ جائیے اور اللہ سے پھر تخفیف کا سوال کیجئے۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بار بار آتے رہے، جاتے رہے اور اللہ سے تخفیف کا سوال کرتے رہے۔ جب 5 نمازیں رہ گئیں تو آخر میں پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف لامتک، اے اللہ کے نبی جائیے اور اللہ سے پھر دوبارہ تخفیف کا سوال کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جواب میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے سألت ربی حتی استحییت، اب مجھے اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میری امت 5 وقتی کی نماز بھی ادا نہیں کر سکتی، میری امت سے 5 وقتی کی نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیزو یہ وہ تحفہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے لے کر دنیا میں پہنچتے ہیں اور اپنی امت کو یہ تحفہ پیش کیا، اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تخفیف کا سوال کیا تھا، اللہ نے 5 نمازیں کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ان 5 نمازوں کو ادا کرے گا قسم ہے میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ نے نماز کے اندر رکھی ہے۔ نماز کی پابندی کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی کاروبار میں بھی برکتیں دے گا، رزق کے اندر بھی برکتیں دے گا، کھانے پینے میں بھی برکتیں ہوں گی۔ غرض یہ ہے کہ انسان دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ اس لیے کہ نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جو گویا کہ نماز پڑھتا ہے وہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اور جس طریقے سے ہم کوئی مکان تیار کرتے ہیں، کوئی مکان بناتے ہیں اور اس مکان کی چھت کو روکنے کے لیے پلروں کی اور بھیم کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے دین کی عمارت کو بھی مضبوط بنانے کے لیے اور دین کی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے بھی ستون کی اور پلر کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ہے نماز جیسی اہم عبادت۔ جب نماز قائم کی جائے گی تو دین کی عمارت بھی قائم رہے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں نماز کی پابندی کریں اور نماز کے توجہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔